وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 163 آیت نمبر 207. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو. اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 207. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے. سامعین کرام، آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے کیٹیگریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، اور 2 سیدھے ہاتھ والی ہیں اور 2 الٹے ہاتھ والی ہیں، دائیں ہاتھ والی اور بائیں ہاتھ والی.
تو آج کی جو وہ ہے تو یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، ان میں جو بہتر کیٹیگری ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اگرچہ یہ کم ہے لیکن ہیں لوگ ایسے موجود ہیں جس کی یہ صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تا قیامت انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے اس کا ترجمہ سنا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ ہے، ہر کام، مقصد یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا ان کا مقصد اعلیٰ ہے، مقصود اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے سامعین کرام، اور یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے جو کہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک دنیا اور ما فیہا آپ کی منزل ہے تو یہ تقوی اور یہ مقامات آپ حاصل کرنے کا کوئی تصور اس کا نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی محبت کے ساتھ، اور محبت تو ہو نہیں سکتی دو چیزوں سے بیک وقت، نہیں ہو سکتی۔ دنیا اور آخرت دو متضاد منازل ہیں، اور ہم نے دنیا کو بطور منزل اپنا لیا ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ دیکھیں، اس بات کو آپ جب تک اس کو مانیں گے نہیں نا تو فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی بیماری کو معلوم کریں، اپنے اندر جو آپ کے مرض ہے، فی قلوبہم مرض، تو وہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو پھر یہ مرض بڑھتا چلے جائے گا، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ یعنی جیسے کہ وہ کینسر ہوتا ہے نا، رسولی ہوتی ہے، وہ اگر آپ نکالیں نہیں یا کاٹیں نہیں اس کو تو وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، کلو 2 کلو 3 کلو رسولی کبھی پیٹ میں ہوتی ہے، کبھی کہاں ہوتی ہے، کبھی کہاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک یعنی دنیا کا حب دنیا جو ہے یہ ایک رسولی ہے ہمارے۔ اگر آپ بنظر غیر دیکھیں اور ایک حساب سے آپ دیکھیں تو یہ رسولی ہمارے جسم میں موجود ہے، اور یہ قدرتی طور پہ یعنی ایسا ہے کیونکہ جو نفس ہے ہمارا وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ میں جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس تو نفس امارہ نہیں ہے یا نفس مطمئنہ ہے۔ کوئی بھی شخص، انسان سوائے پیغمبروں کے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر ہے کہ ایسی ذات ہوتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مادرزات ولی، تو ان کے علاوہ ہر انسان جو ہے وہ یعنی اس نفس امارہ اس میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ نفس امارہ جو یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہم میں موجود ہے، اور جب نفس امارہ اس میں ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے کی طرف سے توجہ ہٹا کے دنیا کی طرف توجہ کر لیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ہمارا مرض ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے ہماری توجہ کا مرکز دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، ما سوی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، یہ ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ اور یہی آپ دیکھ لیں، ایسے مظاہر تو آپ کو اپنے گھر میں بھی مل جائیں گے، گھر میں ایسے افراد ہوں گے جو ما سوی اللہ کو چاہتے ہیں، جو ما سوی اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور معاشرے میں ہوں گے، گلی میں ہوں گے، کوچے میں ہوں گے، تمام امت مسلمہ اجتماعی طور پہ الا ماشاء اللہ اسی مرض میں، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بغیر کسی یعنی اس کے کہہ سکتا ہوں، یعنی رد نہیں کر سکتے آپ اس بات کو کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹی پڑیں گی، جیسا کہ ایک دسترخوان ہے اس پر مختلف کھانے والے آتے ہیں، جب وہ
سیر ہو جاتے ہیں تو پھر اوروں کو دعوت دیتے ہیں. ایک اٹھتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ آؤ تم آ کے کھاؤ، وہ اٹھتا ہے تو تیسرے کو دعوت دیتا ہے. تو اس طرح تمہاری مثال اس طرح ہو جائے گی. اور تمہاری مثال خس و خاشاک کی طرح ہوگی. الفاظ ایسے ہیں کہ غصہ سیل، خس و خاشاک، سیلاب کے اوپر جو خس و خاشاک آتا ہے تو اس طرح، یعنی تم کسی کام کے نہیں رہو گے. تو صحابہ کرام نے، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وہن یعنی ایک بیماری آ جائے گی، اور اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہن تمہارے دلوں میں، ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن، وہن کا شکار ہو جاؤ گے. کمزور، وہن کہتے ہیں کمزوری کو. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ یعنی ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ یعنی ایک ہم پہ ہمیں کھائے گا، پھر دوسرا کہے گا. تو اس کی یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ وہن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہن کا مطلب ہے حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، خوف، موت کا خوف. آج دیکھ لیں اگر یہ کیفیت ہماری نہ ہو، موت تو کسی کو پیاری نہیں ہوتی، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے چھن جانے کا. تو موت کے لیے نہ تو کوئی تیار ہے، نہ کسی کا ایسا یقین ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی پر کسی کا یقین ہے، اور دنیا کی محبت سے ہمارے دل لبریز ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے خاتون خانہ اور ان کا میاں، اور پھر آپ چلے جائیں اوپری سطح تک، یہ سب حب دنیا میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں. میں تو آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں. آپ اپنے لیڈران کرام کو دیکھ لیں جنہوں نے آپ کو دنیا ہی میں الجھایا ہوا ہے. گالیاں، دوسروں کو گالیاں، اور خود زندہ باد اور دوسرے مردہ باد، یہی بات ہے. تو یہ وہن کا شکار آج کل ہم ہو چکے ہیں صاحب کرام. اور آپ دیکھیں مسلمان غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے یہ مغلوب اس لیے ہے کہ یہ مسلمان نہیں رہا. اور یعنی اندھیرے ہیں آج دنیا میں، اندھیرے پہلے میں. اب اندھیروں میں جو آگے بڑھے گا تو وہ پھر غالب رہے گا. حق ہوگا تو حق پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن مومن کہاں ہیں؟ آج نہ مومن ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال آج کی جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان، ایک تو انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا تو یہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر اس کا احسان نہیں ہوتا، نہ اللہ پہ ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ کسی داعی الحق پہ ہے. یعنی آپ اگر میری بات کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنے لگیں تو آپ، یہ احسان آپ کا اپنے اوپر ہوگا. خود اپنے اوپر احسان کیجئے، اللہ کو منزل بنا لیجئے اور اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لیجئے ایک رہنما کی رہنمائی میں. بہرحال تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ بلند ترین اور اعلیٰ ترین مخلوق، خیر البریہ کے الفاظ آئیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ میں ہے، او کما قال، ایسی آیت. اور جو شر البریہ ہے اس کا تو تذکرہ ہو چکا ہے، وہ دو گروہ ہیں، آپ نے اس کا سن لیا. لیکن جو خیر البریہ ہے اس میں یہ طبقہ جو ہے آج جو بیان ہو رہا ہے یہ اعلیٰ ترین ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شفقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. واللہ رؤوف بالعباد،
اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. جو سیدھے ہاتھ والی جو پہلی کیٹیگری تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بارے میں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. حساب کی بات کی تھی ان کے بارے میں کہ دیکھا جائے گا ان کے اعمال کو، جتنا انہوں نے کیا ہوگا تو اس کو درجہ ملے گا. لیکن آج حساب کتاب کی بات نہیں ہو رہی، آج مہربانی کی بات ہو رہی ہے. آج ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے. رؤوف بالعباد واللہ رؤوف بالعباد. بہرحال میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر آپ میں یہ طلب ہے کہ ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہو جائے، تو اس کے لیے چند باتیں ہیں جو آسان بھی ہیں. دیکھیں مشکل تو کوئی کام نہیں ہے، مشکل نافرمانی ہے. دیکھیں اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری فطرت میں ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری فطرت ہے. فطرت کا مطلب روح کی جو اصل جبلت ہے ہماری، وہ اسلام ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم جسم میں آ کے ہماری توجہ جو ہے، ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور دنیا کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے اور دنیا ہی کو ہم اپنا محبوب، مقصود، مطلوب بنا لیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں میں آپ نے شامل ہونا ہے تو ہو جائیے. شرائط کیا ہیں؟ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، خود شناسی جسے کہتے ہیں. اپنے مقصد حیات کو پہچانیں کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ کیوں بھجوایا ہے، اس پر آپ غور کریں. تو جب آپ غور کریں گے تو اس کا جواب صرف آپ کو اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں قرآن میں اور پیغمبر کے ذریعے، اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے باتیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں پیغمبر کی زبان سے یہ کہا ہے کہ لوگو تمہاری منزل، اے لوگو، پیغمبر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تمہاری منزل تو پیغمبر وہ اللہ ہے. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو رب کی طرف. قرآن میں ہے، جو میں آیت بیان کروں وہ دوسری ہے. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو لوگو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت، جنت اور اس کی مغفرت کی طرف. جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب. وہ جگہ جہاں اللہ کا دیدار بھی ہو، قرب بھی ہو اور ملاقات بھی ہو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. تو جنت میں ہمارا مقصود ہے، لہٰذا جنت ہماری منزل ٹھہرا. کیوں کہ اس میں ہمارا مقصود ہے. دوزخ یہ ہماری منزل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس میں تو برعکس معاملات ہیں. جنت سے برعکس. جنت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ سے دوری اور اللہ کے عذاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوزخ. تو دوزخ کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے، ہم تو جنت کی بات کر رہے ہیں. تو جنت آپ کی منزل ہے اور آپ دنیا ایک سفر ہے. یہ سفر آپ کو، اگر آپ نے صحیح منزل کو پہچان لیا، اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے، اللہ کا حکم اور طریقہ رسول کا، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کریں. مقامی طور پر آپ نے ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہے، رہنما کو ڈھونڈنا ہے، ٹیوشن دیکھنی ہے. ٹیوشن آپ کہتے ہیں نا، ٹیوشن رکھنی ہے، رہنما.
تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے عام طور پہ بعض ایک طبقہ جو ہے وہ بھڑک جاتا ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ بھئی تمہیں مشرک کون بنا رہے؟ ہم تو توحید کا درس دینے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت ہے، رسول کی پیروی کی دعوت ہے۔ مقامی طور پہ دیکھیں جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ جو لوگ استاد کی اہمیت جو جس سینس میں میں کہہ رہا ہوں، تو وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ شیطان ان کا استاد ہے۔ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں تو شیطان ان کا، اور شیطان صفت لوگ جو ہیں ان کے استاد ہیں۔ زیادہ ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے۔ منزل اللہ، طریقہ شریعت، دین اسلام، اور پھر اس کا ذریعہ جو ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ مقامی طور پہ چونکہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کو ایک لنک ہونا چاہیے، ٹیوشن ہونی چاہیے، مقامی طور پہ آپ نے ایک رہنما کو بنا کے اس کی ہدایات کے مطابق یہ زندگی کا سفر طے کرنا ہے، بہت احتیاط سے۔ تو بس یہ بات ہے، اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق چل پڑے تو یہ مقام آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا ہے۔ اب آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے اور اپنے آپ کو بیچ ڈالنا ہے، اپنا سودا کر لینا ہے۔ اور یہ سودا جو ہے یہ اکیلی یہاں پہ نہیں آئی ہے، یہ جگہ، یہ نام جو ہے یشری، ایک اور جگہ بھی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یہ ایک ڈیل ہے، یہ ڈیل آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیلنگ کرنی ہے اپنے مال و جان کی۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی راہ میں گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں۔ تجاہدون فی سبیل، وہ دوسری آیت ہے نا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات دے دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں آپ کے اچھے مکانات ہوں گے۔ تو یہ کیا، یعنی یہ ایک ڈیلنگ ہے، ایک تجارت ہے۔ تو تجارت اب اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لو کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، رسول اس کا دعوت دینے والے ہیں اور اس کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال و جان سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو یہ دیکھیں یہ قرآن کا طریقہ کار ہے۔ میں اپنے آپ سے تو آپ کو کچھ نہ کہہ رہا ہوں، نہ اتنی جسارت ہے مجھ میں کہ اپنے آپ سے کوئی طریقہ بنا کے آپ کو بتاؤں، بلکہ سارا اصل میں تو قرآنی ہدایت ہے نا، قرآن میں علم ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو اس لیے ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ مقامات آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور شفقت آپ کی منتظر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جائیں، اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے منزل جو آپ کی ہے اللہ، اس پر یقین کر لیں اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور جد و جہد کریں اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں ایک نگران کی نگرانی میں۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق و مہربان ہے اپنے ایسے بندوں پر۔ دیکھیں یہ رضائے الہی جو ہے، یہاں رضائے الہی ہے نا، رضائے الہی کی بات ہو رہی ہے نا،
تو میں آپ کو کہوں کہ یہ رضا الہی جو ہے یہ ایک ایسا بلند مقام ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کے آواز دے گا کہ اے جنتیوں، کچھ اور خواہش ہے تمہاری؟ جنتی کہیں گے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے، اب اور کیا چیز آپ سے طلب کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہیں میں ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمیں تو دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو رضائیں ہیں، ہم خوش کرنا چاہتے ہیں دنیا، اپنے آپ کو، دنیا والوں کو۔ آپ دیکھ لیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، آپ دنیا والوں کو اور اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں، اپنی خوشی کو بھی چھوڑ دیں اور غیر اللہ کو بھی کی خوشی کو چھوڑ دیں۔ مادی طور پہ آپ لے لیں اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضاؤں کو، اللہ کی رضاؤں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور ایسا مال و جان کی ایسی طریقے سے کھپا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، سارے پیغمبر جو ہے انکار کر دیں گے، اور مخلوق جو ہے سارے پیغمبروں کے پاس جائے گی، اور حساب کتاب شروع کرنے کا وہ ہوگا، مدعا ہوگا، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی مخلوق، ایک وفد جرگے کی صورت میں، کہ حضور شفاعت کیجئے اور یعنی حساب کتاب شروع کروائیے، ہم تو بڑا انتظار کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، 50,000 سال کا دن ہوگا غیر متقین کے لیے۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور سجدے میں گر جائیں گے حضور، اور ایک عرصے تک رہیں گے سجدے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اٹھے یا محمد سل تعطا، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب کتاب شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کو قبول فرما لے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تمہاری امت جو بڑی جماعت ہے، اور تم سے میں شروع کرتا ہوں، تمہاری امت سے، تم کسی آدمی کو میرے آگے کرو کہ میں حساب کتاب کا آغاز کروں۔ تو وہ ہیبت والا دن ہوگا، اور بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو آگے کر دیں گے کہ اللہ اس سے حساب لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تم نے کس آدمی کو میرے سامنے کر دیا ہے، مجھے تو اس سے حساب کتاب، اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، سب کچھ اس نے تو آپ پہ قربان کر دیا۔ بہرحال وہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے فرمائے گا کہ دیکھو صدیق، تم دنیا میں میری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، اب یہاں پہ آئے ہو تو دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ ڈالی لے کے جاتا ہے، تم کیا لے کے آئے ہو تحفہ؟ ابو بکر کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، دنیا کی کوئی چیز اس دربار کے قابل نہیں تھی، میں آیا ہوں اور آپ ہیں، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں ڈال دیں اسے، جہاں بھی ڈل لیا۔ ظاہر ہے دو ہی مقامات ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہاں بھی اپنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہے، جہاں مجھے ڈالنا ہے وہاں ڈال لیں۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ صدیقیت کا مرتبہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی،
واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ بہرحال رضوان من اللہ اکبر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لفظی ترجمہ سنا دیں، ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایک شعر اس سلسلے میں نے نوٹ کیا تھا، جو میرے شیخ نے بھی اپنے اس درس میں کہا ہے کہ دو جہان نقد بردست داریم ببازارے سودائے تو باشد۔ اے اللہ تعالیٰ، دو جہان نقد بردست داریم، دونوں جہاں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہیں اس بازار میں کہ جہاں تیری رضا کا سودا ہوتا ہو۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔